اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ جو تمہیدی مضامین میں نے کل بیان کیے تفصیل کے ساتھ، ان کا ایک اجمالی اعادہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگرچہ سورۃ العلق کا اصل جوڑا سورۃ التین ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ چہار سورہ نبوت و رسالت جو مشتمل ہے سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر اور سورۃ البینہ پر، ان میں سے ہر سورت کے ساتھ مربوط ہے۔ اور آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اس چہار سورے کی مرکزی اور اہم ترین سورت یہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے تین حصے ہیں، اور اس چہار سورے کی بقیہ تینوں صورتیں ایک ایک حصے سے منسلک ہیں اور مربوط ہیں۔ پہلی 5 آیات کا گہرا ربط جو ازر من الشمس ہے وہ سورۃ القدر کے ساتھ ہے۔ یہ 5 آیات پہلی وحی ہیں جو حضور پر ہوئیں، اور 5 آیات پر مشتمل سورۃ القدر ہے جس میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے لیلۃ القدر میں، اور اس کے 2 مفہوم ہیں جیسے کہ بارہا بیان ہوا ہے۔ ایک یہ کہ آغاز نزول حضور پر ہوا لیلۃ القدر میں، اور ایک یہ کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا لیلۃ القدر میں۔ بہرحال دونوں مفہوم اس جگہ اس ربط کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہے کہ پہلی وحی پر ہو رہی ہے وہ سورۃ العلق کی 5 آیات، اور سورۃ القدر کی 5 ہی آیات میں آغاز وحی کر رہا۔ سورۃ العلق کا دوسرا حصہ آیات مشتمل ہے، اس کا گہرا تعلق ہے سورۃ التین کے ساتھ۔ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ایک سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان جو ذہین بھی ہو حساس بھی ہو، جب مشاہدہ کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو عام انسانوں کے مشاہدے سے اسے 2 اعتبارات سے مایوسی اور بددلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان شریر بڑی پستی میں مبتلا ہے، کوئی اعلی مقصد ہے ہی نہیں، محرکات عمل بہت ہی حقیر، انسان گویا کہ کمپلیکس ہے، سوائے اس کے نفس امارہ کے کوئی اور بلندی اس کے اندر کوئی رفعت موجود ہی نہیں ہے، گویا کہ فطرت انسانی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج ہے سورۃ التین میں کہ نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثبوت درکار ہے تو دیکھو ہمارے بندے نوح کو، ہمارے بندے عیسیٰ کو، ہمارے بندے موسیٰ کو، ہمارے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس اندھیرے میں روشنی کے مینار ہیں، اس میں انسانی کے بہت بڑے نمایاں اور بین۔ دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، حق طریقہ ہے، زیادتی کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، حقوق سلب کرتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ریپریشن۔ اس کے بارے میں سورہ علق میں جو آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، فرمایا گیا کہ مشاہدہ صحیح ہے، البتہ اس کی عملوں کے سبب کیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس کا علاج ہے۔ یہ وہ مرض نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو، اس کا علاج ہے،
وہ علاج کیا ہے وہ ہم بتائے دیتے ہیں۔ یہ دو رخ ہیں ایک ہی مضمون کے، ایک سورۃ التین ایک سورۃ العلق۔ سورۃ العلق کا جو آخری حصہ ہے وہ ایک کشاکش، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اور اس پر آپ کی مخالفت شروع ہوئی، تو آپ کے مخالفین میں سے ایک نہایت نمایاں ابو جہل، اس کی مخالفت کا ایک تذکرہ، اس کا ایک نقشہ ہے جو سورۃ العلق کی آخری آیات میں، بلکہ اکثر حصہ اسی پر مشتمل ہے، 11 آیات ہے، بڑا حصہ ہی ہے، لیکن آخری اس اعتبار سے کہ تیسرا یہ آخری حصہ ہے، اس کا تعلق ہے سورۃ البینہ سے۔ سورۃ البینہ میں فرمایا گیا کہ یہ بینہ کے بغیر حق و باطل کو جدا نہیں کیا جا سکتا، حق و باطل گڈ مٹ رہتے ہیں جب تک بینہ آ نہ جائے۔ اور بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب بینہ آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں سب لوگ جو ہیں وہ بات کو سمجھ لیں، انسانوں کے درجات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان، وہ تو گویا کہ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی بینہ سامنے آتی ہے فوراً تصدیق، گویا کہ منتظر تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے اپنے گھر میں اذان کا منتظر بیٹھا ہو، یا اگر قریب ہے مسجد سے مکان حجرہ ہے اس میں وہ اقامت کا انتظار کرے، جیسے اقامت کی آواز آئے وہ جماعت میں آ کے شامل ہو جائے۔ یہ تو صدیقین ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں، کچھ حجابات۔ اب یہ پردے بھی مختلف ہوں گے، مثلا سب سے ہلکا پردہ جو ہے وہ صرف عدم توجہی کا پردہ ہے، توجہ ہی نہیں ادھر، عدم توجہی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اس کی مثال حضرت حمزہ ہے۔ ایک اس سے آگے ہے، نہ صرف چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ کچھ دوسرے جو اشغال ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ توجہ کا ارتکاز ہو گیا ہے۔ کچھ تعصب بھی ہے اپنے آبائی عقائد پر، عصبیت ہے، تعصب ہے، ظاہر بات ہے کہ وقت لگے گا۔ اس کی ایک مثال حضرت عمر ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن میں صرف کچھ پست ہمتی ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر لانے کے لیے جو عزیمت درکار ہے وہ ان میں نہیں ہوتی، منتظر ہوتے ہیں کچھ لوگ چل نکلیں تو ہم بھی پھر آگے بڑھیں گے۔ یہی ہے کہا گیا ہے سورہ توبہ میں والذین اتبعوہم بإحسان، ایک تو ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک وہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس کا تذکرہ جو ہے خاص طور پر سورہ شورى میں ہے، جہاں فرمایا گیا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، جو لوگ ابھی تک رد و قدح میں پڑے ہوئے ہیں لیت و لال میں، جبکہ بہت سے لوگ اس دعوت پر لبیک کہہ چکے، قبول کر چکے، گویا کہ اب تو کم ہمتوں کو بھی میدان میں آ جانا چاہیے تھا۔ تو یہ تیسرا سبب ہے، کچھ وقت لگا، کچھ لوگ آگے چل نکلے، عزیمت کی مثالیں آ گئیں، کچھ آگے بڑھ گئے۔ اس سے آگے گزر کر جو ہے وہ طبیعت کی دنات، کمینگی، بزدلی، دنیا کی انتہائی شدید محبت، اور سب سے زیادہ جو مرض تقریباً لا علاج ہے وہ تکبر، اور تکبر ہی کا ایک عکس جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اس میں وہ شے کیوں ہے، یہ مجھ سے اس معاملے میں بازی کیوں لے گیا، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا؟ در حقیقت حسد بھی نتیجہ ہے تکبر کا۔ یہ لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں بالکل، لیکن ظاہر بات ہے کہ درجہ بدرجہ ان پردوں کے اٹھنے میں وقت لگتا ہے، اور اس وقت کے دوران کشاکش ہوگی، داعی حق کو مصائب برداشت کرنے پڑیں گے، مشکلات جھیلنی ہوں گی، تکالیف جو ہے برداشت کرنی ہوں گی، تبھی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہوگا۔ آخر آپ دودھ کو بلوتے ہیں تو مکھن نکلتا ہے، بلونے میں محنت لگتی ہے، وقت صرف ہوتا ہے، ایک دم تو مکھن نہیں نکالا۔ یہ ہے تعلق جو سورۃ البینہ کے ساتھ ہے، یہ جو کشاکش کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے ابو جہل کی مخالفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے میں نے آج جو اضافہ کیا کل کی بات پر کہ اس 4 سورہ نبوت و رسالت کی مرکزی صورت یہ سورۃ العلق ہے۔ پہلے حصے کا تعلق سورۃ القدر سے، دوسرے حصے کا تعلق سورۃ التین سے، تیسرے حصے کا تعلق سورۃ البینہ سے۔ باقی چیزیں میں کل مزید بیان کر چکا ہوں، ان کا اعادہ نہیں کر رہا۔ دوسرا جو کل کا مضمون تھا
کہ ایک اعتبار سے تو یہ 4 سورہ ہے، جس کی ایک سورت جو ہے سورۃ العلق ہے، اور 4 سورتوں کا ایک گروپ بنتا ہے قرآن میں اس اعتبار سے کہ جن کے شروع میں جن کے مطالع جو ہیں وہ تقریباً یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابتدائی وحییں ہیں جو حضور پر ہوئی۔ یہ ہے سورۃ العلق پہلی، جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں جو حضور پر ہوئی۔ پھر سورۃ النون یا سورۃ القلم، یہ دوسری وحی ہے، اس کی ابتدائی 7 آیات جو حضور پر ہوئی۔ پھر سورۃ المزمل ہے، اس کی بھی 7 آیات ابتدائی ہیں۔ پھر سورۃ المدثر ہے، اس کی بھی 7 آیات ابتدائی ہیں۔ اس میں اضافہ میں نے کیا تھا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر یہ کہ سورۃ اللہب ہے۔ یہ تقریباً مجھے تو اس پر خاصا انشراح ہے، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ آلوسی نے بھی کم سے کم ان 4 صورتوں کے بارے میں اپنا اتفاق ظاہر کیا۔ لیکن ان 4 صورتوں میں جو دوسری قدر مشترک ہے وہ یہ کہ ان 4 صورتوں کے 3 حصے ہیں، جیسے ابھی ہم نے گنا 3 حصے سورۃ العلق کے۔ پہلے حصے میں حضور سے خطاب خصوصی، اور اس میں ترتیب آج اضافی طور پر نوٹ کر لیجئے کس قدر خوبصورت ترتیب ہے۔ سورۃ العلق کا پہلا حصہ صرف آغاز وحی ہے اور حضور کو گویا کہ علم کے حصول پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ پڑھو، اقرا۔ پھر اللہ کی طرف نسبت تعلیم کی، علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، 2 مرتبہ اقرا۔ اس کے بعد سورہ نون میں کوئی نہ تبلیغ کا حکم ہے نہ کوئی اور مضمون آیا، صرف دلجوئی ہے کہ جیسے ہی چرچا ہوا ہوگا مکے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا، تو ایک فوری رد عمل تھا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی دماغی توازن شاید صحیح نہیں رہا، یا کوئی آسیب آ گیا ہے جس کو انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے، کوئی بدروح ہے جو دھوکہ دے گئی آ کر۔ اس پر جو آپ کو ملال ہوا وہ ہے 7 آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تیسری صورت میں اب حضور کو ذاتی ریاضت، قیام اللیل اور ترتیل قرآن، یہ مشقت، یہ ذاتی ریاضت ہے۔ چوتھی صورت میں اب تبلیغ، قم فانذر وربک فکبر۔ 5ویں وحی جو ہے وہ سورہ فاتحہ، وہ گویا کہ اب نماز کا جو جزو لازم ہے اس کی تلقین ہو گئی۔ 6ٹھی وحی سورہ مسد یا سورۃ اللہب، یہ ہے گویا کہ اس کشاکش اور تصادم کی ایک نمایاں ترین صورت۔ ابو لہب جو آپ کا نہایت قریبی رشتہ دار، سگا چچا، لیکن وہی شدید ترین مخالف، نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی، اس کا تذکرہ ہے سورۃ اللہ۔ تو بڑی حسین ترتیب ہے، یہ ہے کہ جو ابتدائی وحی ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 4 صورتوں میں دوسرا مضمون ہے آخرت۔ یہاں 3 آیتیں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ سورہ نون میں ایک تمثیل، ایک حکایت یا ایک واقعے کے پیرائے میں، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ پھر سورہ مزمل میں ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ ابھی تک یہاں یوم قیامت کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ یوم قیامت کا سورہ مزمل میں آیا، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، یہ انداز جو ہے۔ اور پھر اس کا صحیح ترین 3 آیتوں کے اندر جو آیا ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ تیسرا حصہ ان 4 صورتوں کا، مخالفین اور معاندین۔ سورۃ العلق میں ابو جہل، سورہ نون میں 2 رائے ہیں، ولید بن مغیرہ یا اخنس بن شریق۔ سورہ مزمل میں جمع کے صیغے میں ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ سورۃ المدثر میں تقریباً اجماع ہے کہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے۔ آگے جیسے کہ معلوم ہے وہ تو بالکل کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ سورۃ اللہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، ام جمیل۔ یہ ہے گویا کہ ان 4 صورتوں کے مضامین کی باہمی مشابہت۔ تیسرا مضمون جو کل میں نے بیان کیا، اول ما نزل من القرآن، اس پہ جو بحث ہوئی ہے
میں رائے عرض کر چکا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آیت بسم اللہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن یہ بہت ہی کمزور رائے ہے، لا یعبا بہ، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دی گئی، صرف تذکرہ کر دیا گیا۔ دوسری رائے ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی توجیہ یہ سامنے آ چکی ہے کہ پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تیسری رائے جس پر چونکہ بعض احادیث موجود ہیں اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلی وحی جو حضور پر ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ تو جو ان کی روایت آئی ہے صرف بخاری میں ہے، اس میں تو بڑے جزم کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیات جو ہے وہ یہی ہے جو نازل ہوئی، لیکن وہی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے ایک دوسرے سلسلہ روایت سے، اس میں داخلی طور پر شہادت موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور فترت وحی کا ذکر کر رہے تھے، گویا کہ اس سے پہلے وحی آ چکی تھی، تبھی تو فترت الوحی ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، تو میں نے دیکھا اچانک کہ وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے مابین ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات فترت وحی کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں، مطلقاً پہلی آیات نہیں۔ تو گویا کہ بالیقین ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر اجماع ہے تقریباً، کہ سب سے پہلی آیات جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اسی کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا یہ کب ہوا، یہ تاریخ ساز واقعہ، یہ تاریخ نے جو ٹرن لیا ہے، تو اس پر اجماع ہے کہ سن 610 عیسوی مہینہ یا جولائی یا اگست، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 10 جولائی کی تاریخ انہوں نے تعین کے ساتھ بیان کی۔ پھر یہ کہ اگر عام الفیل کہیں گے تو 40 عام الفیل ہے، اور اگر قبل ہجرت کا شمار کریں گے تو 13 قبل ہجرت، قاف ہا۔ ماہ رمضان مبارک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رات کون سی ہے، 27ویں یا 24ویں یا 21ویں، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے کبھی پہلے کہیں پڑھا تھا 24ویں پر زیادہ رجحان ہے، لیکن اب مجھے وہ حوالہ نہیں مل سکا۔ البتہ 21ویں کے ضمن میں مولانا مبارک صفی پوری جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، عربی زبان میں سیرت کی بڑی عمدہ کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے، انہوں نے 21 رمضان مبارک 21ویں شب جو ہے اس کے حق میں رائے ظاہر کی ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ وہ دوشنبہ کی رات تھی، پیر کی رات تھی، اور اس کو جو انہوں نے حساب جوڑا ہے تو اس سے وہ 21ویں شب بنتی ہے، واللہ اعلم۔ زیادہ جو وقت ہمارا کل صرف ہوا وہ کیف کان بدء الوحی، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پوری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے، جو ان کے بھتیجے عروہ ابن زبیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ جو روایت ہے یہ ہم نے 10 برس کل پڑھی ہے، اور یہ تو چونکہ نہایت ثقہ، نہایت معتمد علیہ۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے اس میں کہ حضرت عائشہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تو پیدائش بھی اس واقعے کے بعد ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو روایت ہے بخاری کی وہ تو یہ ہے کہ 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت 52 برس کی تھی، تو آپ اس سے ذرا پیچھے لے جائیے تو پھر یہ ہے کہ 13 برس قبل وہی شروع ہوئی ہے، 12 برس قبل، تو حضرت عائشہ کی ولادت سے 6 سال قبل کا واقعہ ہے اس حساب سے۔ لیکن ظاہر ہے جو قرب رہا حضرت عائشہ کو حضور سے، حضرت عائشہ ہی نے کھود کھود کر سوال کر کر کے یہ حقائق جو ہیں دریافت کیے حضور سے۔ مثلا ان کا وہ سوال بھی آتا ہے کہ حضور آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت بھی دن کوئی گزرا ہے؟ اب یہ ان کے ہوش کا ہے دن، حضور نے فرمایا ہاں، یوم طائف مجھ پر یوم احد سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا، پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ اور اصل میں یہ حکمت ہے کہ اگرچہ مکی دور میں جو رفاقت رہی ہے حضور کی وہ تو اپنی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہی طویل ترین، لیکن یہ ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا سن 10 نبوی میں، اس اعتبار سے ان کے ذریعے تو ہمیں علم نہیں مل سکا، جو چند چیزیں ان کی ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے ان کے فہم کا، ان کی سمجھ کا، ان کی حکیمانہ طبیعت کا، ان کی شخصیت جو ہے اس کی میچورٹی اور پختگی کا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بالکل انہیں خواتین میں حضرت ابو بکر کا ہم پلہ مانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق، صدیق اکبر، اور خدیجہ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کا انتقال ہجرت سے پہلے ہو گیا، 2-2.5 سال پہلے، اس لیے
وہ علم کا خزانہ جو ہمیں ملا ہے وہ حضرت عائشہ ہی سے ملا ہے. تو یہ ساری جو ہے کیف کان بدء الوحی، اس کی روایت حضرت عائشہ سے نہایت اہم ہے. اور جو شخص اس حدیث سے بھی اعتنا نہیں برتتا، میں نے کل الفاظ استعمال کیے تھے، اسے نہ حدیث رسول سے دلچسپی ہے، نہ اسے سیرت رسول سے کوئی دلچسپی ہے، نہ علم الحقائق سے کوئی دلچسپی ہے. میرے اصل جذبات تو اس سے بھی سخت ہیں کہ اسے گویا کہ عناد ہے حدیث رسول سے. اگر اس حدیث کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں تو پھر اور کون سی حدیثیں ہیں کہ جن کی طرف ان کی توجہ ہوگی. بہرحال اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ تو چونکہ میں تفصیل سے بیان کر چکا. دوسری روایت جو حضرت عائشہ کے دوسرے بھانجے عبداللہ ابن زبیر سے امام ابن جریر طبری لے کر آئے ہیں، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے اس درجے نہیں ہے، متفق علیہ روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال ابن جریر طبری ہے، راوی پھر حضرت عائشہ ہی کے ایک بھانجے ہیں، راوی نمبر 2. پہلی راوی تو حضرت عائشہ ہے، پھر راوی نمبر 2 بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر. تو اس میں بھی چند چیزیں ایسی مجھے ملی ہیں کہ جس سے اس متفق علیہ حدیث میں جو بعض معلوم ہوتا ہے کہ خلا ہے وہ پر ہو جاتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز جو ہوا ہے وہ تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے. اب سچا خواب تو کوئی واقعہ ہے جو آپ دیکھتے تھے، اور وہ واقعہ جو کا تو ظہور پذیر آ جاتا تھا. اس میں کوئی قول نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جو حضور سے پیش آ رہا. وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے خواب دیکھتے ہیں، جیسے اسکرین پر کوئی واقعہ جو ہے ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعہ جو کا تو پھر اگلی ہی صبح کو یا چند دنوں کے بعد کفلق صبح اس کا ظہور ہو گیا. یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ علامت ہے کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک انس پیدا ہو چکا ہے عالم ارواح کے ساتھ. یہ پہلا قدم. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے غار حرا میں، اور وہاں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت عائشہ کی اس روایت میں متفقون علیہ جو ہے اس میں نام نہیں ہے جبرائیل کا، صرف فرشتہ، لیکن دوسری روایت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ صراحت ہے جبرائیل علیہ السلام. پھر یہ کہ حضرت عائشہ کی متفق علیہ روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے. یہ پہلا واقعہ، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں عربی اعتبار سے، حادثہ. حادثہ اصل میں ہمارے ہاں جس معنی میں مستعمل ہے، عربی میں اس کا مفہوم وہ نہیں ہے، واقعہ ہی کا مفہوم ہے. پہلا واقعہ یہ حادثہ جو ہوا ہے حضور کا، ملاقات جبرائیل سے، تو وہ حالت نوم میں ہوئی ہے. یہ گویا کہ تدریجاً بھی دوسرا قدم ہے. اس کے بعد بچشم سر بھی آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل کو دیکھا، ایک مرتبہ افق مبین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے صراحت کے ساتھ. البتہ اس وقت آپ نے نیند کی حالت میں دیکھا ہے، یا زیادہ صحیح الفاظ ہوں گے بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت. لیکن اب یہ نرا خواب نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے جو ہوا ہے. اس کو میں سوچ رہا تھا کہ یوں سمجھیے کہ آج کل جو اینستھیزیا دیا جاتا ہے، جنرل اینستھیزیا، تو اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے تو بہت گہرا ہوتا ہے اینستھیزیا، آدمی بالکل مدہوش بے خبر، لیکن پھر گریجولی وہ جب واپس آتا ہے ایک درمیانی سی کیفیت میں، اسے کچھ نہ کچھ شعور شروع ہو جاتا ہے اپنے انوائرمنٹس کا. تو بالکل وہ کیفیت ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے، اگرچہ حضور پوری طرح بیدار نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے سارے اثرات آپ نے محسوس کیے. حضرت جبرائیل نے جو سینے سے لگا کر بھینچا ہے اس کی شدت کو محسوس کیا، اس درجے کہ گویا کہ جان نکل رہی ہے، اور جان پر بن گئی، جس کو کہنا چاہیے جان پر بن گئی، ناقابل برداشت. اور پھر اسی میں الفاظ یہ ہے اس دوسری روایت میں کہ پھر میں جاگ گیا، ثم حببت من نومی، پھر میں جاگ گیا. لیکن وہ جو آیات تھیں کہ جو اس میں آئی ہیں وہ میرے قلب پر لکھی ہوئی تھی. یہ گویا کہ اس کی تصریح جو ہے جو حضرت عائشہ کی اس متفق علیہ روایت میں نہیں ہے وہ ہمیں اس سے مل گیا. اور اسی میں اضافی طور پر یہ بات بھی کہ وہ دبیز ریشم کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات تھی. اس سے توجیہ ہو گئی کہ جب کہا گیا اقرا تو حضور کا جواب جو ہے بہت معقول ہے، ما انا بقاری، لکھی ہوئی چیز کا تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا. اس اعتبار سے وہ جواب جو ہے عام حالات میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی شخص کسی کو کوئی پڑھوا رہا ہو، عربی زبان ہی میں پڑھوا رہا ہے، عربی زبان حضور کی بھی ہے، تو اس میں کیا دقت تھی؟ تو اس کا جواب پورا تشفی بخش مل جاتا ہے کہ در حقیقت دقت یہ تھی کہ وہ لکھی ہوئی شے کو کہہ رہے تھے کہ پڑھو اقرا، اور ظاہر بات ہے کہ آپ اس معنی میں لکھے پڑھے انسان نہیں تھے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. بہرحال یہ دونوں واقعات مل کر ہمیں بہت سے حقائق جو ہیں ان سے، یہ دونوں روایات جو ہیں ان سے ہمیں ان حقائق پر مطلع ہونے
کی جو ہے سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس سے تدریجاً وحی کا جو آغاز ہوا. اسی لیے مجھے یاد پڑتا جب طالب علمی کا دور تھا، 3rd ایئر 4th ایئر ہوگا میرا میڈیکل کالج کا، تو ترجمان القرآن میں جو مولانا مودودی کی زیر ادارت نکلتا تھا ایک مضمون شائع ہوا تھا، بدء الوحی و تباشیر نبوت. تو ہم حیران ہوئے تھے تباشیر کا لفظ کے کیا معنی ہے. یہ کسی بڑے ثقہ عالم کا مضمون تھا. بدء الوحی، وحی کا آغاز، اور تباشیر یہ بشارت سے ہے. حضور کو جو بشارتیں ملنی شروع ہوئی ہیں نبوت کی، تو یہ گویا کہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا علم اور حکمت کا موضوع ہے کہ کیسے تدریجاً جو ہے اس عالم سے جو آپ کا تعارف ہوا اور تعلق ہوا اور رابطہ قائم ہوا، تدریجاً اس میں کیسے ترقی ہوئی. یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے. جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، ایک لحظے کا توقف نہیں. گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے. البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہیں، کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے. لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہے، ہوتی بھی عام طور پر جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں. بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہے. اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. 6 سال لگ گئے. حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال. سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے کہ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے. لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ. اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ. تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ. تو یہ حمزہ ہے. اس طرح حضرت عمر ہیں، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے. بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے. پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائل کیے ہوئے، جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی، وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے. تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء. تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا. حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے. حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے. اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا. حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی. حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا. تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی. اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے. تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے. یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت. تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی. تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے. اب آگے چلیے، ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ. واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا.
انہ کان مخلصا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وکان رسولا نبی، اور وہ رسول نبی تھے۔ ونادیناہ من جانب طور الایمن، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وقربناہ نجیا، اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، جو یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی، انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے۔ اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری۔ صادق الوعد وکان رسول النبی، وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے، حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی۔ رسول النبی، وہ رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو کے منظور نظر کہہ لیجیے، مرضیہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس۔ اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہیں صرف۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں، اس قرآن میں ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں، لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعک الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا اب، یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے۔ اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا۔ من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریت ابراہیم میں سے ہیں، ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ۔ یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کی جزم کے ساتھ تو ناخلف، یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں، ناخلف۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک يدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں،
یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے روح در روح ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب، یؤمنون بالغیب۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلا سلاما سلاما۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں، وہ آپ پر بڑا شاق گزرتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں۔ آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن۔ تو اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر؟ ہم، میں، میرا وجود، میرے آگے میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں۔ فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں ڈالتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، جب اسی کی مصلحت اور اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وحی دے کر ہمیں بھیجتا ہے۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک رتل اللہ ترتیلا، وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، واصطبر علیہ لعبادتہ، اور اسی کے اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجئے۔ هل تعلم له سمیا، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو باعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے، تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کرنا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ